صاحبہ لے کے آئیں اپنے دور حکومت کے 10 ماہ کے اندر اور 27 بسیں اس وقت الحمدللہ لاہور کی سڑکوں پر آپ دیکھ رہے ہیں. 500 بسیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ باقی شہروں کے لیے بہت جلد جو ہے وہ چند مہینوں کے اندر آپ کو ہر جگہ پر نظر آئیں گی. تو یہ بس منصوبہ بھی چیف منسٹر مریم نواز کا ہے جس کو انہوں نے پورا کیا ہے. اب آگے آ جائیں جی. اب آگے انہوں نے پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آگے انہوں نے خیبر پختونخوا کی خبر لگا دی ہے. پنجاب میں سے ملا کچھ نہیں تو انہوں نے خیبر پختونخوا کی خبر لگائی ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے جو ہے بڑا ریلیف ہے. سولر پینل کے جو ہے ماڈل اور ڈیزائن کا افتتاح ہو گیا. اندازہ لگائیں, سولر پینل کے ڈیزائن کا افتتاح ہو گیا اور اس کے بعد سولر پینل نہیں ملا. پچھلے 12-13 سال سے کے پی کے اندر ان کی حکومت ہے اور ابھی تک وہاں پر سولر پروگرام کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے. پنجاب میں تو خیر اس کا اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہوا چونکہ انہوں نے خود خیبر پختونخوا کی خبر لگائی ہے. اور الحمدللہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ سولر پروگرام کا چیف منسٹر صاحبہ آغاز کر چکی ہیں. سولر جو ہے پینلز وہ پریکیور ہو رہے ہیں, اس کی قرعہ اندازی ہو چکی ہے اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ ملنے شروع ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد اگلا جو ہے وہ بنیادی ہیلتھ مراکز جو ہے اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ انہوں نے بی ایچ یوز کو سولر پہ منتقل کرنے کا جو ہے اعلان کیا. وہ بھی کبھی نہیں ہوا, بی ایچ یوز کبھی سولر پہ منتقل نہیں ہوئے. دوسری طرف چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے صوبے کے اندر اس وقت اسٹیٹ آف دا آرٹ بی ایچ یوز, ذرا وہ لگائیے جی, بی ایچ یوز جو ہیں پہلے اور بعد کے بیفور اور آفٹر کی تصویریں میں آپ کو, چونکہ حقائق جھوٹ نہیں بول سکتے نا, سوشل میڈیا پہ آپ جو مرضی جھوٹ بول لیں اس کا کوئی شاید دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ سڑکیں 700 سڑکیں بن رہی ہیں پنجاب کے اندر. آگے چلیے بی ایچ یوز دکھائیے ذرا. جو اسٹیٹ آف دا آرٹ بی ایچ یوز ایسے ہیں جہاں پر 24/7 اس وقت ڈاکٹر موجود ہیں. ینگ ڈاکٹرز جو اپنا کلینک چلانا چاہتے ہیں ان کو وہ بی ایچ یوز مریم نواز ہیلتھ کلینکس دیے گئے ہیں. وہ اپنے لیے بھی روزگار کما رہے ہیں, وہاں پر لوگوں کو ذاتی طور پر بھی جو ہے سہولت مل رہی ہے اور بی ایچ یوز الحمدللہ آباد ہیں. اور یہ تمام کے تمام بی ایچ یوز اس سال جو ہے وہ فنکشنل بھی ہوں گے اور اپنے اپنے علاقوں کے اندر سرو بھی کر رہے ہوں گے. تو جنہوں نے صرف سولر پہ منتقل کرنا ہے وہ بھی وہ نہیں کر سکے. بی ایچ یوز کو جو ہے وہ جو کام کوئی اور کہہ کے نہیں کر سکتا اس کو مریم نواز کمپلیٹ کرنے کا ہنر بھی جانتی ہیں, جذبہ بھی ہے اور جنون بھی ہے. اور اسی لیے جو یہ باتیں لوگ کرتے رہے مختلف ادوار میں, جو لوگوں کو جو ضرورت تھی, ڈائلیسس کارڈ لوگوں کی ضرورت تھی, بی ایچ یوز کو ری ویپ ہونا لوگوں کی ضرورت تھی, ایئر ایمبولینس آنا لوگوں کی ضرورت تھی, کسان کارڈ کسانوں کی ضرورت تھی, لیکن یہ نہیں کر سکے چونکہ ان نلائکوں کے پاس فرصت نہیں تھی, مصروف تھے. اور میں بتا چکی ہوں کہ وہ کیسے مصروف تھے, وہ مصروفیت آپ نے دیکھ لی ہے. اور یہ میں دکھانا چاہتی ہوں جی آپ کو یہ خوبصورت کارکردگی, یہ ہے جی یہ جن کو آج تکلیف ہو رہی ہے نا مریم نواز کے, میں سمجھتی ہوں بہت تکلیف ہے آپ کو مریم نواز کی کارکردگی سے. یہ تکلیف آپ کو برداشت کرنی ہے ابھی. یہ آپ کو ابھی جب آپ نے ووٹر کے پاس جانا ہے آپ نے تب بھی بتانا ہے ان کو, انہوں نے آپ کا گریبان پکڑ کے پوچھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ ہے جی یہ یوٹیوبرز مرے چلے جا رہے ہیں, یہ ان کے لیے یہ لیں. وہ بزدار جس نے ککھ کر کے جو ہے وہ نہیں دکھایا اس پنجاب کے اندر. مزے کی بات یہ ہے کل تک وہ یوٹیوبر جو خود عمران خان کی ناکامی کی وجہ بزدار کو کہتے تھے, آج ان کو بڑا اعتراض ہے, آج ان کو بڑا جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ سپلیمنٹ چھپائیے. یہ بہت خوبصورت جی کتاب چھاپی گئی تھی, یہ لیں یہ ذرا کھول کے دکھاتے جائیے آپ ساتھ ساتھ. یہ ہے جن کو ایک کان میں سے آواز آتی تھی کہ دو میں سے, جن کو پتہ نہیں چلتا تھا کرونا کاٹتا ہے کہ نہیں, جن کو جو ہے وہ اپنا تعارف کرانے کے لیے شہباز شریف کی ضرورت پڑتی تھی, یہ ان کے کارنامے رکھے. اس کے بعد آخری بات جو اس حوالے سے ہے کہ متعلقہ روٹس پر پنجاب حکومت سپیڈو بس چلا رہی ہے. شرم نہیں آتی کہ یہ سپیڈو بس جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کے دور کی ہے. شہباز شریف صاحب یہ سپیڈو بس لے کے آئے تھے. اب یہ پورے کا پورا یہ نکالیے, یہ لگائیے, یہ پورے کا پورا جو انہوں نے خود اون کیا ہے کہ یہ ان کے منصوبے ہیں. کسی ایک منصوبے کا کوئی فالو اپ, کسی ایک منصوبے کی کوئی حقیقت ان میں سے کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اور ان تمام کا ڈائسیکشن میں نے آپ کو کر کے بتا دیا کہ یہ سب جھوٹ تھا, یہ سب فراڈ تھا. یہ وہی 50 لاکھ گھر
اور 1 کروڑ نوکری والا جو ہے وہ پروپیگنڈا تھا جو یہ کرتے رہے. اور بلدیاتی جو ہے وہ کہتے ہیں سسٹم کا خاکہ تیار کیا انہوں نے اپنے اشتہار میں لکھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چلتا ہوا پنجاب میں بلدیاتی سسٹم جو ہے اس پہ عمران خان کی حکومت نے شب خون مارا اور اپنے دور حکومت میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیے. اس کے بعد 50 لاکھ گھروں کا جو دعویٰ کیا تھا اس کا ایک بھی گھر کسی کو نہیں ملا. مریم نواز صاحبہ نے اپنے 1 سال کے اندر 100 گھروں کی چابیاں اور جو کاغذات ہیں وہ دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کے تحت 10,000 گھر اس وقت کمپلیشن کے اس پہ ہے. بہت سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور 10,000 گھر جو ہے وہ اس وقت کمپلیشن کے موڈ میں ہے. سو یہ بھی جو ہے وہ اس کی حقائق درست کر لیں. اس کے بعد الیکٹرک بسوں کے بارے میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے چیک کرایا ہے, کوئی میٹنگ نہیں ہے, کوئی فیزیبلٹی رپورٹ, کوئی فائل ورک کے متعلق کوئی ہدایات کہیں پہ جاری نہیں کی گئی. اور ماس ٹرانزٹ اتھارٹی, پی ٹی سی, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے ہم نے چیک کیا, اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. لیکن بے شرمی سے جو ہے وہ جو ہے ان کو لگتا ہے سوشل میڈیا پہ جو مرضی آپ جھوٹ سچ کہیں گے اور وہ مان لیا جائے گا. تو سوری, ہم بیٹھے ہیں آپ کی سچائی جو ہے وہ لوگوں کو بتانے کے لیے. اس کے بعد یہ فیک پریس ریلیزیں تھیں, یہ فیک سوشل میڈیا پوسٹ تھیں جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا. اور اسی لیے وہ کبھی بھی پنجاب کے کسی آدمی کو, کسی شخص کو اس سے فائدہ نہیں ہو سکا. لیکن فائدہ ہوتا ضرور رہا ہے پنکی کو, گوگی کو, بزدار صاحب کی اپنی فیملی کو, ان کے رشتہ داروں کو جو ہے وہ کچھ ہوتے رہے ہیں. جو بسیں جو ہیں وہ بزدار صاحب نے لانی تھی وہ لے آتے, ان کو کس نے روکا تھا؟ ایئر ایمبولنس لے آتے, کس نے روکا تھا؟ لیکن بات یہ ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں تھی. اور یہ سب کام جو ہے یہ تمام منصوبے مریم نواز شریف صاحبہ کے ہیں, انہوں نے پورے کیے ہیں اور یہ انہی کے کریڈٹ میں جائیں گے. اب یہ کھمبا جتنا مرضی نوچتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, چونکہ حقائق چینج نہیں ہو سکتے. آج الیکٹرک بسیں لاہور میں چلتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں, آج لوگوں کو گھروں پہ ادویات مل رہی ہیں, کسان کارڈ پہ 50 ارب روپے کی خریداری ہو چکی ہے, اپنی چھت اپنا گھر میں 10,000 سے زیادہ گھر بن رہے ہیں, 100 گھر جو ہے وہ آلریڈی بنا کے جو ہے غریبوں کو دے دیے گئے ہیں. اسی طرح جو میکنائزیشن, گرین ٹریکٹرز, یہ سب میں آپ کو بتا چکی ہوں. دھیرانی پروگرام کے تحت 1500 بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں. منارٹی کارڈ جو ہے منارٹی کے لوگوں کو 10,000 روپیہ مل رہا ہے. ہمت کارڈ پہ 10,000 روپیہ جو ہے وہ جو ہمارے جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کو مل رہا ہے. تو الحمدللہ مریم نواز صاحبہ کے تمام منصوبے, ان کو اپنے منصوبے جو ہے بنانا, اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا, اور اس کی امپلیمنٹیشن سے جتنا تڑپ ہے اس وقت, جتنا تلملا رہے ہیں یہ بیچارے دیہڑی دار, ان کی مجبوری ایک ہی ہے, کیونکہ مجبوری ڈالر ہے. کیونکہ وہ کوئی ایسی جو ہے وہ کنٹروورشل کوئی چیز نکال کے لے کے آئے, وہ ذرا مجھے دے دینا خوبصورت سی کتاب, میرے یہاں رہنے دیں, مجھے بہت سکون آ رہا ہے اس کو دیکھ کے. اور وہ جن کو بہت تکلیف کل سے ہو رہی تھی ان کو بھی سکون آ جانا چاہیے. ویسے نہیں, شرم کا جو ہے ان سے لینا دینا تو کوئی ہے نہیں. تو جن کو بہت تکلیف ہے نا مریم نواز صاحبہ کے کارکردگی سے, ان کے اقدامات سے, ان کی تکلیف جائز ہے. اور میں نہ چاہ کر بھی مجھے بہت خوشی ہوتی اگر میں ان کی تکلیف کا کوئی مداوع کرا سکتی, بٹ یہ تکلیف ان کو اور ابھی 4 سال برداشت کرنی ہے. اور مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی سے جو عوام کے دلوں میں انہیں اپنی جگہ بنائی ہے, اس تکلیف کا جو ہے وہ ابھی ان کو اور بھی مظاہرہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا. ذرا آگے یہ دکھاتے جائیے, وہ جو وعدے چیف منسٹر نے کیے, یہ لیپ ٹاپس جو ہے دے دیتے نا لوگوں, بچوں کے ہاتھوں میں پیٹرول پمپ نہ دیتے, ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیتے. بچوں کو جو ہے وہ زمان پارک میں ڈھال نہ بناتے, ان کو ہونہار اسکالرشپ دیتے. جو چیف منسٹر نے, یہ بی ایچ یو ہے, یہ نہ روکیے, یہ دیکھیے جو بی ایچ یوز جہاں پر جو ہے وہ ہو کا عالم ہوتا تھا, جہاں پر کئی جگہ پر جانور جو ہے وہ بندے میں ملتے تھے آپ کو, یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ. آپ یہاں جائیے, میں آپ سب کو, دیکھیے آپ سب صحافی ہیں اور کیمرے کی آنکھ کبھی جھوٹ نہیں بولتی. میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ جتنے بھی انیشیٹو ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے, برائے مہربانی گراؤنڈ پہ جا کے خود چیک کریں. یہ جائیں بی ایچ یوز کے اندر, جا کے دیکھ کے آئیں کیا اس طرح کے بی ایچ یوز آپ کو کہیں بہت ڈیولپ کنٹریز کے اندر نہیں ملیں گے, جو بی ایچ یوز یہاں پر بنا دیے ہیں چیف منسٹر صاحبہ نے. اور یہاں پر اس آبادی کے لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں مستفید ہو رہے ہیں, 24/7 ڈاکٹر موجود ہوتا ہے.
جہاں پر ایک آدھا چوکیدار ہوتا تھا جو تالے لگا کے بند رکھتا تھا BHU کو. آج وہ BHU کھلے ہوئے ہیں, وہاں ڈاکٹر 24/7 بیٹھتا ہے, وہ اپنے لیے بھی روزگار کما رہا ہے, لوگوں کی خدمت بھی کر رہا ہے. آگے چلیے, یہ جی بسیں ہیں, الیکٹرک بسیں. آگے چلے, یہ ہے کھیلتا پنجاب. ہاں, وہ ایک کھلاڑی تھا, وہ ملک کے ساتھ تو ضرور کھیلتا رہا, ہر طرح کی کوشش کی, پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تباہ کیا, معیشت کو تباہ کیا, پاکستان کے خلاف سازشیں کی, آج بھی کر رہا ہے, بعض آج بھی وہ نہیں آ رہا. لیکن جو شہباز صاحب کے دور کے بنے ہوئے جمنیزیمز تھے یا جو اسٹیڈیمز تھے, ان کا جو حال تھا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ تصاویر جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, اگر اس کے اندر نہیں ہے اس وقت ابھی. تو یہ ہیلتھ کلینکس ہیں, یہ کلینک آن ویلز ہیں, بنا لیتے. ان کی تو وہ چیف منسٹر, ان کی جو وزیر صحت تھی وہ خاتون ڈاکٹر تھی موصوفہ, انہوں نے آتے ہی کینسر کی ادویات بند کرا دی تھی. انہوں نے آ کے جو ہے وہ PKLI جیسا اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل اس کا بیڑا گرک کر دیا. میں پوچھنا چاہتی ہوں, اور یہ خود بھی ظاہر ہے انہوں نے اپنی یہ بتا دیا ہے کہ بس یہی جھوٹ سچ وہ نکال سکے ہیں بیچ میں سے, جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا, جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس وقت 2 بڑے ہسپتال, پبلک سیکٹر کے ہسپتال جو ہیں, جو نواز شریف کارڈیالوجی ہاسپٹل سگودا اور کینسر ہاسپٹل جو ہے نواز شریف کینسر ہاسپٹل لاہور, 1000 بیڈ کا ہاسپٹل جو ہے وہ بن رہا ہے. وہ آپ کے سامنے ہے, اس کو کوئی چھپایا تو نہیں جا سکتا نا. انہوں نے اپنے دور میں کوئی ہسپتال, کوئی کالج, کوئی یونیورسٹی کوئی ٹھیک کی ہو, کوئی عام آدمی کو ریلیف دیا ہو. موصوف تو اٹھتے ہی نہیں تھے, اور اٹھے بھی وجہ سے بزار صاحب نے اٹھ کے کرنا بھی کیا تھا. جب پنکی گوگی چلا ہی رہے تھے پنجاب, تو اس بیچارے نے اٹھ کے کرنا ہی کیا تھا. وہ ٹھیک ہے اپنے گھر میں آرام سے سکون سے وہ جو ہے وہ آرام فرماتے تھے. تو یہ میں نے یہ تمام چیزیں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو فیک اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا ہے, چیف منسٹر صاحبہ کے اقدامات کے اوپر جو ایک لغو قسم کی, دوسرے شہر سے بلانگ کرتی تھی, یہاں پر بچوں کے ساتھ رہائش کا انتظام کرنا, ٹریولنگ کرنا اور اس جاب کو پرفارم کرنا میرے لیے بیسک ہیلتھ یونٹ والا بھی کوئی لگائیے. یہ والا پیچھے یہ گھر کمپلیٹ ہو رہے ہیں, لوگوں کے گھر کمپلیٹ ہو رہے ہیں, دکھ رہے ہیں, خلا میں نہیں ہے. اگلا کریں. یہ ریڈی بازار, کسی کو کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ یہ بھی خوبصورتی ایسے بھی ہو سکتی ہے. یہ اسٹیٹک ہونی چاہیے نا. آگے چلیں. نام محمد امیر ہے, ضلع باغ نگر سے آئے ہیں ہم. ہمارے بچے کو دل کا سراغ کا مسئلہ تھا, اور ہم نے نا چلڈرن میں تقریباً 3 سال سے آ رہے ہیں, اور وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ مریم نواز کا کارڈ آیا ہے, اور وہاں سے ہم نے وہ بنوا کے, اور وہاں سے انہوں نے ہمیں ان بچوں کے 3 سالوں سے ان کو ڈیٹس مل رہی تھی, آپریشن نہیں ہو رہے تھے. ان بچوں کے 1000 سے زیادہ بچوں کے آپریشن ہو چکے ہیں اس 1 سال کے اندر. آگے چلیے. یہ ٹریکٹرز جو ہے یہ لوگوں کو مل گئے ہیں. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اسکیم لانچ کی, اور ہم نے آگے چلیں. اور ہماری اور وہ بیچارے بزار صاحب ہیں, مریم نواز نو وزیر اعلیٰ پنجاب بنیا نو, لیکن اے جڑا کارڈ ہے اے مینوں کسان کارڈ بنا کے انہوں نے دیتا ہے, مینوں بڑا فائدہ ہویا تھا. آگے چلیں. جدوں بھی مینوں ضرورت, میرے پاس بہت کچھ ہے آپ کو دکھانے اور بتانے کے لیے, ٹائم نہیں ہے. یہ ٹرانسپلانٹ کارڈ جو ہے 4 سال سے اس مریض کا گردوں کا مسئلہ چل رہا تھا, اس کو آپریشن نہیں ہو پا رہا تھا. ٹرانسپلانٹ چیف منسٹر صاحبہ کے اس کارڈ سے وہ ٹرانسپلانٹ کرا چکا ہے. سو یہ ایک تو ہیلتھ کارڈ, میں وہ بھی اس پہ بات کر لوں. 2015 میں میاں نواز شریف صاحب نے ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ شروع کیا تھا. اس ہیلتھ کارڈ کے اوپر اپنا رنگ روغن کر کے 2 رنگوں کا وہ بنا کے تو صحت کارڈ دے دیا. جی ہم نے صحت کارڈ دے دیا, اور صحت کارڈ کے اندر جو کرپشن کی سٹوریز آئیں, جو 2 کمروں کے ہسپتال بنے فوراً ان کو جو ہے وہ اس کے اندر انلسٹ کیا گیا, اور ایک چھوٹے آپریشن کا جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے سے زیادہ جس کو جو ہے چارج کیا جاتا رہا گورنمنٹ کو, وہ اس صحت کارڈ کو جس کو کرپشن کا انہوں نے گڑھ بنایا تھا. اس وقت ایک صحت کارڈ نہیں, اس وقت 5-7 صحت کارڈ چیف منسٹر صاحبہ کے چل رہے ہیں. ٹرانسپلانٹ, بون میرو, ڈائلسس, جو اپنا دوسرا صحت کارڈ ہے نارمل جو تمام لوگوں کو ملتا ہے, یہ بچوں کی سرجریز,
یہ تمام صحت کارڈ اس وقت لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور لوگوں کے آپریشنز جو ہے ہو رہے ہیں. آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ. اور تقریباً حکومت بھی آپ کی ہے, ادارے بھی موجود ہیں, اس کے باوجود یہ پیڑ لوگ ہیں جی آپ کے مطابق, تو ان کا تدارک کیوں نہیں ہو رہا, ان کے خلاف کارروائیاں کیوں نہیں ہو رہی تاکہ سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے؟ نہیں دیکھیے, کسی کارروائیاں کوئی غلط کام کرے گا تو ضرور ہونا چاہیے. پہلے تو آپ سے کہ جب ہم کارروائی کرنے لگتے ہیں, آپ آزادی صحافت کا آپ جھنڈا لے کے باہر نکل آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں فیک نیوز کو مت روکے. پیکا مت لائیں, فیک نیوز نہیں روکنی. ہماری مرضی ہے, ہم نے فیک نیوز دینی ہے, لیکن آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ فیک نیوز کو ہاتھ نہ لگائیں. اور دوسرے جو دیہڑی باز ہیں, جنہوں نے ایک پارٹی کا ایجنڈا ٹو کرنا ہے, جن کو واٹس ایپ کے اوپر, بائی دا وے یہ جو میں نے آپ کو دکھایا نا, وہ جو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ چارٹ بنا کے ڈالا جس کا ڈائسیکشن میں نے کیا ہے, وہ چارٹ ہر یوٹیوبر نے ڈالا اپنے اپنے اکاؤنٹ سے, انہوں نے ڈالا یہ. او بھائی, پہلے اگر صحافی ہو تو پہلے چیک تو کر لیتے کہ جو تمہیں بھیجا گیا ہے وہ سچ ہے کہ نہیں. بٹ اتنی جرت نہیں ہے ان کی, ان کو جس کام کے لیے رکھا گیا ہے وہ وہی کرتے ہیں. ان کو جو بھیجا گیا انہوں نے ایز اٹ از جو ہے وہ اپنے اپنے اکاؤنٹس پہ چڑھا دیا, لیکن ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تمام چیزوں کو کام کریں. ایک دعوے دار تھی پارٹی کے ہم پاکستان کی سب سے زیادہ مقبول پارٹی ہے, ابھی جو انہوں نے سہارا لینا شروع کر دیا ہے, جو پاکستان میں علیحدگی پسند جماعتیں سمجھی جاتی تھیں, اس کو یہ ان کی کیا پستگی تصور نہیں کی جائے؟ یہ دیکھیے, خالی وہ نہیں ہے, آپ کے اپنے بھی بہت سارے آپ کے جو صحافی حضرات ہیں وہ بھی اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, نہیں ہے؟ وہ صحافی حضرات جو ہیں, جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, پاکستان کے خلاف وہی ماہم بلوچ جو خودکش بمبار بن کے جو ہے جس نے اپنے آپ کو پھوڑ لیا, اور اس کے لیے جو ہے وہ اس کے جب وہ سیکیورٹی ایجنسیز نے اپنے لی تھی اپنے حصار میں اس سے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, اس کے لیے بڑی کیمپین چلی, اس کو چھڑوا لیا گیا. اگلی نے کیا کیا, 3 دن بعد پھوڑ لیا نا اپنے آپ کو. اس صحافی کو کوئی پوچھے گا؟ ان صحافیوں سے کسی نے پوچھنا ہے کہ بھائی تم اس ملک میں چاہتے کیا ہو؟ اس ملک کے اندر یہ جو علیحدگی پسند تحریکیں چلانے والے لوگ ہیں, ان کو سپورٹ کرنے والے پاکستانی ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال آپ کو اپنے آپ سے بھی اپنے لوگوں سے پوچھنا چاہیے. 22 مارچ کو پھر ایک بار پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کرنے کے لیے اجازت مانگی ہے اور چیف سیکرٹری پر جا کر اس والی درخواست دی گئی ہے, تو اس کے بتا دیں کہ کیا اس پہ میری جو حیرت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ رمضان میں شیطان قید کر دیتے ہیں, پر بھائی یہ کچھ ایسے شیطان ہیں جن کو رمضان میں بھی چین نہیں آنا, اور رمضان کے اندر بھی ان کو اچھلنا کودنا ہے, ان کو جو ہے وہ احتجاج فرمانے ہو. بھائی مہینہ سکون سے گزار لو, مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کر کے دیکھ لو. وہ ٹھیک ہے, وہ موکل تویز گنڈوں کے بعد جو ہے وہ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں ان کو اللہ پاک کی پھٹکار پڑتی ہے, بٹ معافی مانگ لو بھائی, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو, شاید اس سے تمہارا کوئی جو ہے وہ کچھ بن جائے. لابیسٹ فرمز کو, کانگریس مین ایک آدھا جو ہے اس سے لیٹر لکھوانے سے, پلانٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ پاک سے اور اس عوام سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, پھر شاید تو اللہ پاک جو ہے وہ تمام شیطانوں کو جو ہے وہ جب قید فرمائے گا تو اللہ کرے کہ ان شیطانوں کا بھی کچھ ہو جائے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ میگا انفراسٹرکچر تیار ہو رہا ہے ہیلتھ کے حوالے سے, لیکن اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور کے جناح اسپتال ہو یا میو اسپتال ہو, وہ مسلسل نیگلیکٹڈ. ایک ہفتہ ہو گیا لفٹ گری ہے وہاں پہ, لوگوں کسی کو بھی تک کیفے کردار تک نہیں پہنچایا گیا, کون ذمہ دار ہے؟ پھر اس کے لیے فنڈز کی قلت کا سامنا رہتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ میں خود گواہ ہوں. ایک تو چیف منسٹر ہفتے میں 2 دفعہ کوئی 3-3 4-4 گھنٹے کی صحت کے اوپر میٹنگ. دیکھو, ایک تو 13 کروڑ کا صوبہ, دوسرا جو صحت کا جو شعبہ ہے وہ اتنا نگلیکٹڈ اور اتنا تباہ حال رہا ہے کہ اس کو ایک سال کے اندر, میں نے جیسے کہ جب میں نے BHUs اور دکھائے ہیں, میں نے RHCs دکھائے ہیں, نئے ہاسپٹل اس لیے بننے بیکاز پریشر بہت ہے, ہسپتالوں کے اوپر مریضوں کا پریشر بہت ہے. اسی لیے چیف منسٹر صاحبہ کا یہ ویژن ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو اتنا بہتر کر دیا جائے. ہاں, یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لیول کے اوپر کیتھ لیبس جو ہیں, جو کارڈیالوجی کو جو ہے وہ کیٹر کریں گی, وہ کیتھ لیبس پرووائڈ کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ فنڈز جاری کر دیے ہیں, تاکہ وہ جو PIC کے اوپر ایک بوجھ آتا ہے کہ تمام ادھر سے لوگ آتے ہیں, جو اب سرگودا کے اندر کارڈیالوجی اسپتال انشاءاللہ جون میں سے فنکشنل ہو جائے گا, جو ادھر کے علاقے کے لوگ ہیں وہ اس سے کیٹر ہو جائیں گے. تو یہ ایک پورا روڈ میپ ہے
जिसको चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो लेके चल रही हैं। और मैं 1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने फ़ख्र से कह सकती हूँ कि जो उन्होंने किया वो उसका फ्रूट लोगों को मिल रहा है। और ये अगला आने वाला साल इंशाअल्लाह ताला मुझे बहुत उम्मीद है कि इससे मेरा सवाल इसमें ये मैं था कि अस्पताल इंतजामिया की इस मर्ज की दुआ है कि हर काम चीफ मिनिस्टर को ही करना है, क्या इनको नहीं पकड़ा? ये अब एक बड़ी सेंसिटिव बात है भाई, जब आप जो है वो किसी को बच्चे मर जाए कहीं किसी की नेग्लिजेंस से, तो क्या होता है? हड़ताल। क्या होता है? जुलूस। एक्चुअली हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हड़तालों, जुलूसों और धरनों ने कर दिया है। हर बंदा जिसका काम नहीं है जुलूस निकालना, क्या डॉक्टरों का क्या काम है जुलूस निकालने से? डॉक्टरों को क्या लेना देना हड़ताल से? लेकिन वो बज़िद ये है, वो अवाम का जुलूस निकालते हैं, आप दुरुस्त कह रहे हो। सो वो बज़िद है कि उनको ना पूछा जाए, उनको ना देखा जाए, और किसी डॉक्टर को जो है वो जवाबदेही उसकी नहीं होनी चाहिए। छोड़ दे पीपल पार्टी को। कोई बात होनी चाहिए। देखिए वो 2 लीडर्स हैं, 2 बड़ी जमातों के लीडर्स हैं, वो किस वक्त भी कहीं भी मिल सकते हैं, उनको मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये तहफ़्फ़ुज़ात की इसकी बात है तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा ही रहते हैं, और हमेशा हम अच्छे बच्चों की तरह जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुन के मुस्कुरा देते हैं। अगर हमारे MPs MNAs के कहने पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो रही ना, अगर हमारे MPs MNAs के कहने के ऊपर जो है वो कोई DPO DCO जो है वो कोई काम नहीं करता ना, तो किसी के कहने पे भी नहीं करेगा। मैडम भाई अपोजिशन का एक इजलास हुआ इस्लामाबाद में, वहाँ पे पुलिस ने जो है वो दंगा फसाद किया है। क्या दंगा फसाद किया उन्होंने? शहजादाबादी को रोक दिया वहाँ पर, और कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, खुदा के वास्ते अपने हकायक दुरुस्त फरमा लें। वो जो है वो ताला लगा हुआ था, ताले तोड़ उसको फलांग के जाकर ज़बरदस्ती उन्होंने जो है वो खुलवाए हैं, और लॉबी के अंदर जो है उन्होंने खड़े होकर यूट्यूबर्स के लिए जो है खिताब फरमाया है, और खिताब फरमा के सब अपने अपने घरों को चले गए हैं। इसमें पुलिस ने क्या किया भाई? अच्छा मैडम, गुज़श्ता दिनों बड़ी तब्दीली हुई कि जो बाइकर्स लैंड बनाई गई है फिरोजपुर रोड पर, वो एक ही बारिश में धुल गई है, जबकि जो मोहसिन नकवी के दौर में ब्लू लैंड CBD के मकाम पर बनाई गई वो सालों बाद भी कायम है, तो क्या यहाँ पर मटीरियल को चेक नहीं किया गया? क्या इसकी वजह सामने? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो जिसने बाइकर लैंड पेंट की थी ना, एक तो मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वो लोकल कंपनी है। हम किसी इंपोर्टेड कंपनी और इंपोर्टेड पेंट की तरफ नहीं गए। हमने इंपोर्ट जो लोकल कंपनी है उसको ये पायलट प्रोजेक्ट दिया था, इसके ऊपर ना कोई अदायगी हुई है ना, और ये इसीलिए पायलट प्रोजेक्ट था कि हम देखना चाहते हैं कि उनकी पेंट की क्वालिटी क्या है, क्या उनको फ्यूचर में ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। लेकिन उसके ऊपर भी एक वन साइडेड वो बना दिया। वो गंडापुर साहब जिन्हों का कोई लेना देना नहीं पंजाब के मामले से, वो देखे ना बाइकर लैंड जो है वो पेंट उतर गया। ओ भाई तुम्हारे अपने सूबे के अंदर लोग अभी नदी नाले जो है वो पैदल अपने स्कूटरों समेत जो है वो पार करते हैं, तो भाई आप तो ना ही बोला करें तो बेहतर है। जी गोदल साहब। 2 सवाल है। एक तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है कि हमारे जो मंसूबे हम भी बता रहे हैं लोगों को, ये ठीक है बताना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए तस्वीरें और इस किस्म की प्रोजेक्शन नहीं की जा रही। वो कह रहे हैं ये सेल्फ प्रोजेक्शन है। एक सवाल। एक मिनट, बारी बारी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भूल जाएगा। बात यह है कि बैरिस्टर सैफ तर्जुमान है। लो जी, क्या क्या बेटा निकाल निकाल के क्यों शर्मिंदा कर रहे हो इनको? ये लो, ये ले, ये जिसपे सारी इमारतें छपी थी, कोई एक मंसूबा नहीं छपा था अल्लाह के फजल से। ये तस्वीरें, इसको तस्वीरें नहीं कहते गोदल साहब? ये तस्वीरें ही होती है ना? अच्छा, ये जो प्यारी खूबसूरत, ये इसको तस्वीरें कहते नहीं कहते? अच्छा, मैंने कहा शायद कार्टून है ये तो भाई बस करें। दूसरा ये है कि आलिया हमजा साहब कहती हैं कि आप कारकर्दगी बता रहे हैं कि ऑपोजिशन को भी बताने का मौका दें, उनको कोई जलसा करने दें, कोई रैली करने दें, ताकि वो भी लोगों को बता सके कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए वो बेचारी पहले अपनी पार्टी तो समेट लें। जो आलिया हमजा साहिबा है, बड़ा एहतराम है उनका। जब पिछली दफ़ा जुलूस निकला था ना, तो ऐवान इकबाल में 15 वकीलों के साए में छुप के बैठी हुई थी मोहतरमा, और जब पुलिस निकल गई ना ऐवान इकबाल के बाहर से, फिर स्कूटर पर बैठ के घूमती निकली। तो भाई अपने हल्के से पहले खुद तो लोग निकाल लें। बैरिस्टर सैफ ने मुझे बता दीजिए आखिरी दफ़ा इस पूरे 1 साल में अपने वज़ीर आला की कारकर्दगी कब बताई है? मैं हमेशा आके अपनी वज़ीर आला की कारकर्दगी बताती हूँ। शुक्रिया। ये